نہیں ملتا جب کسی اللہ والے کی مجلس سے محفل سے دور رہا جائے. یہ اللہ والے اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے دل سکون میں ہوتے ہیں. دنیا لاکھ مسائل کا رونا روئے، یہ اپنی گدڑی میں مست رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ راز پا لیا ہے کہ سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ عمارت میں ہے، نہ کسی اور کام میں ہے. سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم بدر کے تاجدار تھے. دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، سب کچھ ہی تھا. خزانوں سے بھرپور تجوریاں، اقتدار ایسا کہ کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا. پھر خدا نے کرم کیا کہ سکون کا نسخہ میسر آیا. بادشاہی کو چھوڑا، محلوں کے بندنوں کو توڑا اور اللہ سے ایسا رشتہ جوڑا کہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ایک روز ندی کے کنارے ایک چٹان پر بیٹھے اپنی گدڑی کو سی رہے تھے کہ زرق برق لباس پہنے ایک سابقہ وزیر کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے شہنشاہ بلخ کو اس فقیری کے حال میں دیکھا تو ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا. دنیا کی محبت کا مارا ہوا وزیر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بد نصیبی کا تصور کر کے رنجیدہ ہو گیا کہ کہاں وہ دولت کے لیے تھے، کہاں وہ سروں پر حکومت، کہاں وہ دبدبائے شاہی. کہنے لگا جناب وہ کیا دن تھے، دولت کی ریل بیل تھی، عیش و عشرت کے دن تھے، سکون میسر تھا، حکومت حاصل تھی. اسے چھوڑ کر آپ کس حال میں آتے ہیں؟ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وزیر پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا تم کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ آؤ دیکھو ذرا. گدڑی سی رہے تھے، اپنی سوئی پکڑ کر دریا میں پھینکی اور آواز دی کہ دریا کی مچھلیوں میری سوئی گر گئی ہے، ذرا تلاش کر کے تو لا دو. یہ دیکھ کر وزیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ایک نہیں کئی مچھلیاں منہ میں، سونے کی سوئیاں ڈالے حاضر ہو گئی. ابراہیم کہنے لگے مجھے تو اپنی لوہے کی وہی سوئی چاہیے. آپ نے اپنی سوئی پہچانی اور لے لی. اب جو وزیر کی نگاہ حضرت ابراہیم کے ندم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرے پر پڑی تو چہرے پر اطمینان قلب نظر آیا، چہرے پر ایک قرار نظر آیا، چہرے پر سکون نظر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ اب جو حکومت آپ کر رہے ہیں یہ پہلے سے بدرجہ بہتر ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اصل شرط کیا ہے؟ اصل شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو رب کے ذکر کا مرکز و محور بنایا جائے. اب دنیا میں کئی مذاہب ہیں، ذکر وہ بھی کرتے ہیں، لیکن رب کائنات ذکر اس کا پسند کرتا ہے جس نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا. سبحان اللہ. ہندو نہیں پکارتے، بڑی بڑی لمبی تسبیحیں کرتے ہیں، ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے تپسیا کرتے ہیں، جوگی بنتے ہیں، سکھ عبادت نہیں کرتے، دیگر مذاہب عبادت نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ
سکون کی دولت اسے دیتا ہے جس نے تاجدار ابد قرار جناب محمد مصطفیٰ کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام سکون کے حصول کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے. حضرات ذی وقار، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. دل کیا ہے؟ اس وجود کا بادشاہ ہے. اور یاد رکھیے جب دل سکون میں ہوتا ہے تو پورا وجود سکون میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. دل جب سکون میں ہو تو پھر خارجی معاملات وجود کے اندر اثر نہیں کرتے. اب دیکھیے نا، ہم تڑپ اٹھتے ہیں اگر ہمارے بیٹے کو معمولی سی بھی تکلیف ہو، ہماری اولاد کو معمولی سی ضرب پہنچے، زد پہنچے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سکون کی کتنی بڑی منزل ہے کہ 18 سال کا کریے بیٹا، نام علی اکبر ہے، نگاہوں کے سامنے تاج شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت پی رہا ہے، لیکن باپ کا قدم لرزا نہیں ہے. 6 مرتبہ سو علی اصغر اور ملک تین سے جام شہادت پیتا ہے، باپ لرزا نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے. خیمے کی طرف ظالموں کے ہاتھ بڑے ہیں لیکن پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی. اب پوچھئے گا اس زمانے کے امام، آپ اتنے اطمینان سے کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایسی چیزیں تو ہمیں رلا دیتی ہیں، تڑپا دیتی ہیں. جواب آئے گا کہ میرا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو چکا ہے. سبحان اللہ. گویا جہاں سکون آ جائے کہ خارجی معاملات انسان کے وجود پر اثر نہیں کرتے. حضرت ذی وقار، جس طرح ہر شے کی ایک خوراک ہے، انسان کی اپنی خوراک ہے، حیوان کی اپنی خوراک ہے، چرندے کی اپنی خوراک ہے، پرندے کی اپنی خوراک ہے، اور جس چیز کو خوراک نہ ملے وہ زندہ رہتی ہے. انسان کو اس کی خوراک نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. بلا مثال و تشبیہ دل بھی ایک زندہ چیز ہے اور اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. اور قرآن نے واضح کر دیا کہ دل کی خوراک اگر ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے. اس میں اللہ کی طلب رہنی چاہیے، طلب رہنی چاہیے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تو بھی تو ہو. ہم جس میں دس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو ہو. گویا اگر دل درست ہو جائے بدن درست ہو جاتا ہے. دل بے چین ہو بدن بے چین ہے، دل بے قرار ہو بدن بے قرار ہے. اور دل کو اگر چین آ جائے پورا وجود سکون دیا. یہ پکی بات. نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا حصہ ہے جسم کا؟ فرمایا وہ تمہارا دل ہے. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سرور کائنات ہمیں آگاہی دے رہے ہیں. خدا سے قریب ہونے کا مصطفیٰ کریم نسخہ بیان فرما رہی ہے. فرمایا کہ جس طرح لوہوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ دلوں کا زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دلوں کو سیکل کرنے کا، ان کو چمکدار بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کائنات نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو دل چمک اٹھے گا. سبحان اللہ. جب کوئی چیز چمک اٹھتی ہے اس میں سے عکس نظر آتا ہے. اللہ اکبر حمدن کثیرہ. مولانا روم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ رومیوں اور چینیوں کا مقابلہ ہو گیا. رومی اپنے فن میں ماہر تھے، چینی اپنے فن میں ماہر تھے. اور جب مقابلہ ہوا تو بادشاہ وقت جس نے مقابلہ کروایا اس نے کہا کہ 2 دیواریں بنواؤ، جس کی دیوار خوبصورت ہوگی اسے انعام دیا جائے. چینیوں نے اپنی دیوار بنانی شروع کر دی، رومیوں نے اپنی دیوار بنانی شروع کر دی. درمیان میں پردہ لگا دیا گیا اور جب مقررہ وقت پورا ہوا تو چینیوں نے بڑے نقش و نگار کے ماہر تھے. آج بھی ان کی بنی ہوئی سینری ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بورڈ بنا ہوا ہے، کہیں کوئی چیز بنی ہوئی ہے. وہ نقش و نگار کے کافی ماہر تھے. انہوں نے دیوار کو نقش و نگار سے سجا دیا تھا
کہ نگاہ پڑتی تھی تو ہٹتی نہیں تھی. اب جب پردہ اٹھایا گیا تو چینی اس دورانیے میں دیوار پر نقش و نگار بناتے رہے. رومیوں نے کیا کیا؟ رومی اپنی دیوار کو سیکل کرتے رہے, رومی اپنی دیوار کو صاف کرتے رہے, رومی اپنی دیوار کو چمکاتے رہے. جب پردہ اٹھا تو جو نقش و نگار چینیوں نے بنائے تھے وہ رومیوں کی دیوار بنا. یہی حال ہے دل کا کہ جب بندے کے وجود سے خودی کا حجاب اٹھتا ہے تو رب کائنات کے جتنے انواروں کے تجلیات ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے سینے میں نظر آتے ہیں. پھر دل چمک اٹھتا ہے تو کائنات نظر آتی ہے, دل چمک اٹھتا ہے تو جہان نظر آتا ہے. اور یہ دل کس طرح چمکتا ہے, اس کو کس طرح سے پالش کیا جاتا ہے, وہ ہے اللہ کا ذکر. اور اللہ کے اذکار میں سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہے جس کو حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا ذکر ہے. اور پھر سرکار مدینہ نے ایک اور ذکر بھی ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس ذکر کو جو انسان کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں جب رکھا جائے گا تو اس کا وزن اتنا بڑھ جائے گا اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنائے, اپنا قرب عطا فرمائے اور اپنے وجود کے اس نازک اور قیمتی ترین متاع اور حصے کی دیکھ بھال